الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہیں، استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالی قرآن مجید کے سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں ارشاد فرماتے ہیں: یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی. لیکن وہاں یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گی اور سوائے افسوس اور پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ملے گا. اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم عذاب جہنم سے بچ سکیں. اسی طرح اللہ تعالی سورہ قمر آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں: یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپیٹ کا مزہ چکھو. جبکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کو، جہنم کی آگ کو یاد کیا اور اس سے ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا. پھر آپ نے فرمایا جہنم سے بچو. اس کے بعد آپ نے اسے دوبارہ یاد کیا اور اپنا چہرہ پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ. تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی، اور جس شخص کو یہ بھی نہ ملے تو وہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6563. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. وہ اکٹھے ہوئے تو آپ نے ہر عام و خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار. اے کعب بن لؤی کی اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر آپ نے مرہ بن کعب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں سے سب کو الگ الگ پکار کر کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا. اے فاطمہ، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا. محترم ناظرین، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2753، صحیح مسلم حدیث نمبر 204. محترم ناظرین و سامعین، جو احادیث نبویہ اور قرآنی آیات ہم نے اب تک ذکر کی، اس میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت بتلائی گئی ہے تاکہ بندے مومن جہنم کے عذاب کو سن کر راہ راست پر آ جائیں اور گناہوں سے بچ جائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کے عذاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.